السلام علیکم بہن. وعلیکم السلام. یا علی مدد، کیسے ہیں آپ؟ یا علی مدد. اللہ تعالیٰ کیسا ہیں آپ؟ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے تو معذرت، پتہ نہیں یہ سوال اوتھینٹک ہے بھی یا نہیں، بٹ یہ آپ مجھے بتائیں گے کہ قرآن پاک کو کیا واش روم میں لے کے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، قرآن پاک کی آپ بے حرمتی نہیں کر سکتے. جو چیز بے حرمتی کے زمرے میں آتا ہے اس کو نہیں کر سکتے. لذا اگر انسان کے مجبور ہے، مثلا میں سفر پہ جا رہا ہوں، میرے بیگ میں قرآن ہے، بیگ کو اگر میں باہر رکھ دوں تو لوگ اٹھا کے لے کے جائیں گے، مجھے مجبوری کے طور پہ لے کے اندر جانا پڑتا ہے. تو اگر وہ یہ معاشرہ اس کو بے حرمتی نہیں کہتا، یہ بے حرمتی نہیں، وہ بیگ میں اندر لے کے جاؤں گا یا میرے جیب میں قرآن مجید ہے. میں نے نہیں دیکھا کس طرح کوئی حرام ہو. ٹھیک ہے نا بہن؟ کوئی مجبوری نہیں. قرآن پاک واش روم میں جانے والی کتاب تو نہیں ہے نا، نہیں لے جا سکتے. یعنی اگر بے حرمتی نہیں کر سکتے، بے حرمتی نہیں کر سکتے. اگر جیب میں ہے، میں وہاں پہ جا کے بیٹھتا ہوں، واپس آتا ہوں، اگر اس کو بے حرمتی نہیں سمجھا جائے گا تو مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ کوئی حرام ہو. لیکن بچے احترام میں نہیں لے کے جانا چاہیے. میں نے کوئی روایت وغیرہ نہیں دیکھی ہے کہ یہ حرام ہو، فی نفس ہی حرام ہے. دیکھیں، ایک چیزیں فی نفس ہی حرام ہے. میں شراب نہیں پی سکتا، شراب میں کسی حالت میں نہیں پی سکتا بھائی. اس کی کوئی لوگ اچھے کہیں برے کہیں، میں بدنام ہوتا ہوں نہیں ہوتا، اس سے کوئی فرق ہی نہیں. میں شراب نہیں پی سکتا بھائی، لوگ نہ بھی دیکھیں نا، میں شراب نہیں پی سکتا. لیکن بعض چیزیں ہیں اس لیے کہ اگر وہ مثلا والدین کو تنگ کرنا یہ حرام ہے. اگر کوئی چیز والدین کو تنگ کرنا یا والدین کو اذیت کے زمرے میں آتا ہے تو وہ حرام ہے. اگر زمرہ نہیں آتا، مثلا میرے والدین تنگ ہوں گے اگر میں یہ کپڑا پہنوں، یہ کپڑا پہننا جائز ہے. لیکن اگر میرے والدہ کو بہت غصہ آ جائے گا، وہ بیچاری کہ اس نے یہ کپڑا وہ پسند ہی نہیں کرتی، میں نہیں پہن سکتا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کا اذیت کرنا میرے لیے حرام ہے. یا یہ کھانا فی نفسی جائز ہے، میں کھانا یہ چکن کڑھائی مجھے پسند ہے، میں روز کھانا چاہتا ہوں. لیکن یہ اگر کھاؤں گا تو فرض کریں اس پہ ایک عنوان ثانوی آ جاتا ہے، میرے والدین کو اذیت ہوگی یا میری بدنامی ہوگی یا کسی طرح سے میرے صحت کو خرابی ہوگی، تو پھر میں اس کو نہیں کھا سکتا. ٹھیک ہے نا. تو قرآن مجید کو باتھ روم میں لے کے جانا بھی میرے علم میں ایسی نہیں ہے کہ وہ خود بنفس ہی وہ حرام ہے. اگر بے احترامی نہیں ہے، اگر بے احترامی ہے تو بالخصوص بے شک نہیں کر سکتے. اگر بے احترامی محسوب نہیں ہوتا تو میں نے نہیں دیکھا کہ یہ حرام ہو فی نفس ہی. لیکن میرا علم محدود ہے، ہو سکتا. جی سر بہن. جزاک اللہ. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ قرآن مبین میں جو ایک آیت آئی ہے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جس میں اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے گندگی کو، ناپاکی کو، نجاست کو بہت دور رکھا ہے. رائٹ. تو آپ کا ایک کلپ ہے جو کہ آیا ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام واش روم جاتے تھے، پیشاب کرتے تھے، پھر استنجا کرتے تھے، پھر غسل بناتے تھے، وضو بناتے تھے. تو مولا بھی تو ناطق قرآن ہے، تو وہ کیسے واش روم جا سکتے ہیں؟ وہ کیسے یہ سب کام کر سکتے ہیں جبکہ پیشاب ایک نجاست چیز ہے اور وہ نجس چیز ہے، اور آپ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اہل بیت سے نجاست دور ہے. تو آپ نے ایک کلپ دیکھیں کیا دیکھیں آیت تطہیر میں جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، آیت تطہیر میں جو رجس کو دور کہا گیا وہ گناہوں کا رجس ہے، خطا کا ہے، غفلت کا ہے، بری عادات کا ہے، اور ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے دور کیا. اب ظاہری جو ناپاکی ہے، میں عرض کروں، اب امام علیہ الصلوۃ والسلام مثلا بیٹھے ہیں، آپ ایک بچے کو ان کو گود میں دیتے ہیں، بچہ پیشاب کرتا ہے، یہ پیشاب امام علیہ السلام کو نہیں لگے گا. یہ کوئی حدیث، یہ کوئی دلیل نہیں کرتا آیت تطہیر کے پیشاب اگر بچہ امام کے گود میں ہو بچہ پیشاب کرے. یا امام علیہ الصلوۃ والسلام جنگ میں کافر کو انہوں نے زور سے تلوار مارا، کافر کے گلے سے خون فوارہ کرتا ہے، خون سپلیش کرتا ہے، وہ امام علیہ السلام پہ نہیں لگے گا. کوئی دلیل نہیں، آیت تطہیر اس کی دلالت نہیں کرتا کہ خون ان کو نہیں لگے گا. یا ایک شخص زخمی ہے، ٹھیک ہے نا، امام علیہ السلام اس کو اٹھاتے ہیں، ان کا کوئی ساتھی ہے یا مر چکا ہے، وہ اس کا لاشا اٹھاتے ہیں لے کے جانا ہے، اب اس کا خون امام علیہ السلام کے کپڑے پہ لگے گا. ٹھیک ہے نا، خون انسان کا خون تو ناپاک ہے، آپ کہہ دو کہ یہ نہیں لگ رہا. آیت تطہیر اس پہ دلالت نہیں کرتا. پہلی بات یہ ہے ظاہری اس پہ دلالت نہیں کرتا. پھر دیکھیں ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہ یہ قضائے حاجت کرتے تھے، اس میں تو شک ہی نہیں. اس کے روایت شیعہ مخالفین سب نے روایت کیا. ائمہ اطہار علیہ السلام نے کبھی ادعا نہیں کیا ہم باتھ روم کا یوز نہیں کرتے، کسی حدیث میں بھی نہیں. حدیث میں بہت زیادہ ہے، وضو بناتے تھے، غسل کرتے تھے، قضائے حاجت کرتے تھے، استنجا کرتے تھے، لیکن کسی حدیث میں نہیں ہے کہ ان کا پیشاب نجس. میں نہیں کہتا کہ ان کا پیشاب نجس، میں نہیں کہتا کہ ان کا جو مدفوع ہے وہ نجس. وہ ان کا جو پیشاب، ان کا جو مدفوع ہے وہ زمین کو حکم تھا کہ اس کو نگل لے. زمین کسی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا پیشاب وغیرہ نہیں دیکھا، کیونکہ ان کو حکم ہے وہ اس کو نگل لے. تو لیکن وہ استنجا کرتے تھے. ائمہ طاہرین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث ہے کہ وہ اپنی پیشاب سے بہت احتیاط کرتے تھے کہ پیشاب کی چینٹیں ان کو نہ پڑے. آیت تطہیر کا اس سے تعلق نہیں. آیت تطہیر کس کو کہتا ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام شک رجس ہے، انسان شک کرے، شک نہیں ہے ان میں. انسان نستجیر باللہ بری عادتوں میں مبتلا ہو، خطا میں مبتلا، گناہ میں مبتلا ہو، ان چیزوں کا آیت تطہیر اس کا متعلق ہے.
آئے تطہیر اس کا متعلق نہیں ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ادھر بیٹھے ہیں بھائی، اگر ادھر بچہ آ گیا، بچے نے ان کے گود میں پیشاب کیا تو اب پیشاب جو ہے ہوا میں جائے گا، آسمان میں جائے گا، زمین پہ نہیں آئے گا. یہ آئے تطہیر کا اس کا مطلب یہ نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ہم نے اللہ نے ان کو پاک کیا ہے. یہ جو رجس کی بات ہے شیطانی والے کاموں سے اللہ نے پاک کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام باتھ روم نہیں جائیں گے. حدیث میں بہت زیادہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام یوز کرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، اس کے بعد سوتے تھے، وہ وضو بناتے تھے، حمام جاتے تھے، سب کچھ. جی بہن، سارے غسل ان پہ واجب تھے، جتنے بھی واجب کا مجھے نہیں معلوم. دیکھیں میں نہیں کہتا کہ واجب تھے، یعنی غسل کرتے تھے، باہر حمام جاتے تھے، غسل کرتے تھے. واجب کا میں نے نہیں کہا کن پہ واجب تھا، میں نے یہ نہیں کہا واجب. بس وہ غسل کرتے تھے، غسل کرتے تھے، وضو بناتے تھے، پاکیزہ کپڑے پہنتے تھے، کپڑے چینج کرتے تھے. بالکل بالکل. ایک اور سوال ذاکرین کیا سناتے ہیں آپ کو؟ ائمہ طاہرین علیہ السلام نہیں نہاتے تھے؟ نہیں، ہم نے جہاں تک سنا، بچپن سے سنتے آئے، اب تک سنا مجالس میں اہل ممبر سے کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، اور نور کو کون سا غسل، اور نور پہ کوئی نجاست یا ایسی چیز. یہ آپ کا ایک کلپ سنا تھا جو نور ہیں، بلا شک اللہ نے ان کو نور سے بنایا ہے، نور سے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے بنایا ہے، لیکن وہ اس دنیا میں انسان کی طرح رہتے تھے. جو انسانی تقاضے ہوتے ہیں نا، انسان بچہ ہوتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، کھانا کھاتا ہے اور قضاء حاجت کرتا ہے. یہ دیکھیں ائمہ طاہرین علیہ السلام اگر کہہ دیتے کسی جگہ، ایک حدیث بھی ہوتی کہ وہ باتھ روم نہیں یوز کرتے، تو پھر کوئی گنجائش تھی کہ بھئی ہم کہتے ہیں کہ وہ باتھ روم یوز نہیں کرتے. کب انہوں نے اس کا ادعا ہی نہیں کیا، بلکہ میں آپ کو حدیث دکھاؤں، بلکہ انہوں نے اس کے برعکس ائمہ طاہرین علیہ السلام نے کہا کہ یہ باتیں ہمیں نسبت نہ دو. آپ کی خدمت میں دکھاؤں، اگر میں آپ کو دکھا سکوں. بہن ایک منٹ میں آپ انتظار کریں، میں آپ کو دکھاؤں. میں نے حدیث اس کی دکھا دی ہوں. میں اگر جن لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا نا، چلے آپ بات کریں، میں حدیث کو تب تک ڈھونڈتا ہوں، مجھے مل جائے گا، میں لے کے آؤں گا. تیسرا سوال یہ کہ جناب امیر مختار کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ مختار ثقفی نے جو ایک عمل کیا تھا، شہید کربلا میں جتنے شہید ہوئے تھے، یعنی شہزادہ علی اکبر، شہزادہ علی اصغر کے قاتلوں کے سر لا کے دیے تھے مولا سجاد کی بارگاہ میں. تو یہ عمل ان کا اچھا تھا، لیکن ان کے ساتھ آگے کے معاملات ہوں گے، مطلب ان کی کوئی اتنی خاص وہ بلند و بالا شخصیت نہیں ہے. ان شارٹ ایسا آپ نے ایک کلپ میں کہا تھا. تو کیا امیر مختار کا کوئی مقام نہیں ہے اہل بیت کی نظر میں؟ نہیں، امیر مختار اتنے اچھے آدمی نہیں اہل بیت علیہ السلام کے آگے. ٹھیک ہے نا، ان کا کام اچھا تھا. احادیث میں جو ہمیں ملتا ہے وہ وہی ہے. مختار کا کام اچھا تھا کہ مختار نے قاتلین اہل بیت علیہ السلام کو قتل کیا، لیکن اس کے احادیث میں اس کے سے زیادہ اس کی تعریف نہیں ہے، بلکہ اس کی مذمت ہے. وہ امام حسین علیہ السلام کو تنگ کرتا تھا، امام حسین علیہ السلام پہ جھوٹے باتیں افترا کرتا تھا. تو پھر جناب علیہ السلام کے بارے میں کیا؟ کس کے بارے میں؟ جناب حر اور ہے، حر اللہ کا ولی ہے، حر شہدائے کربلا میں سے ہے. دیکھیں انہوں نے بھی تو یہی کیا تھا نا، ایک رات میں امام بدلا جناب حر نے، تو ان کی قسمت بدلی. تو جناب امیر مختار نے بھی تو یہی کیا. حر آئے تھے مولا حسین حر نے توبہ کیا بھائی بہن، حر نے توبہ کیا اور امام علیہ الصلوۃ والسلام آخر میں ان سے راضی ہو گئے. مختار کے متعلق تو یہ تو نہیں کہ اس نے توبہ کیا، یا امام علیہ السلام آخر میں ان سے راضی ہو گئے. مختار تو آخر تک کسا نہیں رہا، اس کا وہ شیعہ بھی نہیں تھا. مختار شیعہ بھی نہیں تھا. سجاد کے چہرے پر تبسم آیا تھا جب انہوں نے قاتلان حسین کے سر دیکھے تھے. جب امیر مختار نے لا کے خدمت امام میں سر پیش کیے تو مولا مسکرائے تھے، کربلا کے بعد پہلی بار. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. وہ اچھا کام ہے، ہم اس کو انکار نہیں کرتے، اس نے اچھا کام کیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شیعہ تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے برے عقیدے سے پھر گیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس نے جو اہل بیت علیہ السلام کو اذیتیں کی ہیں اس سے بھی اس نے توبہ کیا تھا. حر تائب ہے، حر اللہ کا ولی ہے. حر کا قیاس مختار سے نہ کرو. حر وہ ہے جس سے امام حسین علیہ السلام راضی ہیں، مختار وہ تو نہیں ہے. مختار کے اچھے کام ہیں، اس کام سے راضی ہیں، اس کام سے راضی ہیں، اس کام سے، اس سے زیادہ نہیں. اس کام یہ کام اس نے اچھے کیا، اس کام سے راضی ہیں. عرض یہی ہے. تو مولا نے دعا بھی تو دی تھی. وہ دعا آپ نقل کرو، دکھاؤ ہمیں. تو وہ دعا کیا اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ امام علیہ السلام اس کے سارے افعال سے راضی ہو گئے. دیکھیں بھائی، کوئی ثابت کرے ادھر مختار شیعہ تھا، چھوڑ دیں، ہم اپنے سارے باتوں کو پھیر لیں گے. مختار شیعہ ہی نہیں تھا، اور حر شیعہ تھے. بالکل شیعہ تھے، بالکل. جب کربلا میں آئے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے بارگاہ میں وہ شیعوں کے سردار بن گئے، شیعوں کے آقا بن گئے. لیکن وہ توبہ سے پہلے اور مولا کی بارگاہ میں معافی مانگنے سے پہلے تک تو وہ یزید کے لشکر میں تھے نا. یزید کے لشکر میں تھے جب امام حسین علیہ السلام کے بارگاہ میں آئے. اور وہ اس سے پہلے مسلمان تھے نا. نہیں، یہ اس سے پہلے بھی وہ اس کے صحیح العقیدہ ہونے کی دلیل ہے. اس سے پہلے بھی کہ وہ ٹھیک ہے، وہ لشکر میں تھا، اس کو زبردستی لشکر میں بھیجا گیا تھا. اور اس نے امام حسین علیہ السلام نے جب اس سے کہا ثقلت کا امک یا حر، اے محر تیری ماں تیرے عذاب پہ روئے، تو اس نے کہا عرض یہی کیا تھا کہ مولا آپ میری ماں کو جتنا برا بلا کہہ دیں، میں آپ کی ماں کے متعلق
سوائے تعریف کے کچھ نہیں کہہ سکتا. اور یہ دلالت کرتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ اس سے پہلے اور شیعہ نہیں تھا. اگر شیعہ نہیں بھی تھا. مسلمان کہتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین کو شہید کرنے میں شیعہ بھی شریک تھے، تو کیا یہ بات کہیں تک سچ ہے کہ ہم شیعہ بھی موجود تھے مولا کے قتل میں، مولا کی شہادت میں ہم شیعہ بھی تھے؟ یہ اور سوال ہے. تو پھر جناب کیسے شیعہ ہو گئے؟ وہاں پہ دیکھیں، جہاں وہاں پہ جو کوفے کے لوگ تھے وہاں پر عمر بن سعد نے اعلان کیا تھا اور قبیلے کے سرداروں کو جمع کیا تھا کہ آپ تباہ ہو جائیں گے اگر آپ یہاں پہ اپنے قبیلے والوں کو ان جنگ میں نہ بھیجیں. بہت سارے لوگوں کو زبردستی بھیجا گیا تھا. بہت سارے لوگ وہاں پر تھے وہ دل سے نہیں آئے تھے. وہ لوگ جو دل سے آئے تھے کہ واقعی امام حسین علیہ السلام کو جنگ کرنا، وہ اس میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں تھا. لیکن ان لوگوں کو جنہوں کو زبردستی بھیجا گیا تھا، یہ آپ تاریخ کو پڑھ کر واقعی کربلا سے پہلے کہ عبید اللہ ابن مرجانہ نے کوفے والوں میں کو زبردستی بھیجنا شروع کیا تھا جنگ میں، ہزاروں کی تعداد میں. اگر نہیں جائیں گے آپ کے گھر تباہ ہو جائیں گے، ہم آپ کو قتل کریں گے اور بہت سخت سزائیں دیں گے. تو اس میں جو لوگ گئے تھے ہو سکتا ہے اس میں شیعہ بھی ہوں، لیکن وہ دل سے نہیں آئے تھے، وہ زبردستی آئے تھے، ٹھیک ہے نا. لیکن اصل جو جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، جنگ کرنے کے غرض سے آئے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کریں، ان میں کوئی شیعہ نہیں تھا. اور عراق کے لوگ جو شیعہ کہلاتے تھے وہ بمعنی العام شیعہ کہلاتے تھے، جس کے متعلق میں نے بہت توضیح دی ہے. تو آپ کا کہنا ہے کہ امیر مختار جو تھے ان کا کام اچھا تھا، وہ خود اچھے نہیں تھے، ان کا کمپیریزن ہم جناب میں نہیں کہتا بھائی آپ اہل بیت علیہ السلام کا حدیث کہتے ہیں، میں نہیں کہتا اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی روایات کہتے ہیں. آپ ایک روایت دکھائیں کہ مختار جو ہے اہل بیت علیہ السلام نے مختار کو شیعہ کہا، یا کوئی بھی دلیل لے کہ وہ مختار شیعہ تھا. مختار کیسانی تھا، وہ محمد حنفیہ کو امام مانتا تھا، وہ اس کو بھی سچا امام نہیں مانتا تھا، وہ بھی فراڈ کے تھرو اس کو، تاکہ اس کو حکومت ملے. یہ امام علی علیہ السلام کا بیٹا ہے، امام حسن، امام حسین کے بعد ہمارا امام کون ہے؟ محمد حنفیہ. یہ کیسانی تھا اور یہ اس کے تشیع کی کوئی دلیل نہیں ہے. اوکے، آپ دلیل لے کے آئیں، اب ایک دلیل لے کے آئیں کہ وہ مختار شیعہ تھا، ختم بات. میں مان لیتا ہوں، ساری باتیں واپس لے لیتا ہوں. دلیل ایک نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے اس کے تشیع کا. اور جو دیکھیں جو روایات اس کی مذمت میں کم تو نہیں، بہت زیادہ. آپ اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو نہیں مانتے تو اس میں میرا کیا قصور ہے مختار کے متعلق؟ میں اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے انکار نہیں کر رہی، میں جسٹ آپ سے ایک کوشچن کر رہی ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر بہت زیادہ روایات میں اس مختار کی مذمت ہے. دیکھیں کہ مثلا اس نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو اس نے کوشش کی اس کو زندہ پکڑ کے معاویہ کے سپرد کیا جائے، اور اس کی جو مذمت ہے روایات میں، ہماری روایت میں موجود ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام پہ تہمت لگاتا تھا، امام زین العابدین علیہ السلام پہ تہمت لگاتا تھا، اور وہ کیسانی تھا. رجال نجاشی میں واضح طور پہ کہہ رہا ہے، رجال کشی میں ظاہر کہ وہ کیسانی تھا، وہ اس کا عقیدہ بھی، اور بہت سارے شیعہ اور مخالفین دونوں روایت کی کہ وہ کیسانی تھا، وہ شیعہ نہیں تھا. اور اس کے علاوہ اس کی کیا تعریف ہو سکتی؟ ہم اس کو برا نہیں کہتے، ہم اس کو گالی نہیں دیتے کہ وہ برا آدمی وہ اس کو گالی دے، لیکن اس کے متعلق وہی کہتے ہیں، اسی بات کی تصدیق کرتے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کا موقف ہے. اہل بیت علیہ السلام کے روایات میں مختار کی تعریف نہیں ہے، اس کے فعل کی تعریف ہے، اس کے اپنے کہ وہ حر کی طرح تھا، حر کے جوتے کے برابر بھی نہیں تھا مختار. اس کے کیا حر سے کیا ملاقات، کیا مقایسہ. اوکے بہن، تھینک یو. اوکے، اللہ آپ کو جزائے خیر. اللہ حافظ. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اسی حدیث میں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام حمام نہیں جاتے تھے. جب بھی کسی امام نے ادعا کیا اہل بیت علیہ السلام حمام نہیں جاتے تھے، اتنے زیادہ حدیث میں کہ اہل بیت علیہ السلام حمام کا یوز کرتے، وضو لیتے تھے، غسل کرتے تھے، کپڑے چینج کرتے تھے، پاکیزہ کپڑے پہنتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح استنجا کرتے تھے. کتنے اس کا حدیث زیادہ. اب جو ہے آپ لوگ اپنا اگر ایک بھی حدیث میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام نہیں کرتے تو ہمیں دکھا دو. میں آپ کی خدمت میں روایات کہاں گئی. ملاحظہ فرمائیے سورہ فرقان میں وقالوا ما هذا الرسول ما لهذا الرسول، سورہ فرقان آیت نمبر 7. مشرکین کہتے ہیں وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام، یہ کیسا پیغمبر ہے، یہ تو کھانا کھاتا ہے، ويمشي في الاسواق، اور یہ سڑک پہ بھی چلتا ہے، یہ تو بالکل انسانوں جیسا. لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا، اس کے ساتھ اگر ایک فرشتہ ہوتا وہ ہمیں بتاتا، پھر ہم اس کی تصدیق کرتے نا. نہیں، یہ تو سڑک میں بھی جاتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، اور کھانا کھانا اکثر کنایہ ہوتا ہے کس بات کا؟ باتھ روم یوز کرنے کا. یہ تو کفار والی ہے. یہ کتاب من لا يحضر الفقی للصدوق رحمہ اللہ، جلد نمبر 1. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اشد الناس توقیا للبول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ احتیاط کرتے تھے کہ پیشاب کی چینٹیں ان پہ نہ پڑیں. حتی انه اذا كان اراد البول عمد الى مكان مرتفع من الارض او مكان يكون فيه التراب الكثير كراهية ان ينضح عليه البول. جب وہ پیشاب کرنا کرتے تھے نا کسی مرتفع مکان، اونچی مقام پہ یا ایسے مقام پہ جہاں پہ مٹی ریتی نرم ہو، پیشاب کرتے تھے تاکہ ان پہ چینٹیں نہ پڑیں.